بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان اختر HAR نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام کچھ روایتی پولیٹیکل ایشوز سے ہٹ کر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم اس پروگرام میں فورن افیئرس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج کل کے اگر ہم کرنٹ ایشوز کی بات کریں تو کنٹمپریری ایشوز میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس افغانستان میں جو نئی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اور کسی حد تک ڈیولپ ہو بھی چکی ہے افغانستان کے طالبان کی حکومت، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اقبال صاحب۔ حسن، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے HAR نیوز کے لیے۔ میں حسن کا انٹروڈکشن دیتا چلوں تو حسن BS IR کر چکے ہیں نمبل یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ حسن ایک ایجوکیشنلسٹ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں، کافی جانا پہچانا نام ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ آپ کی فورن افیئرس میں بڑی اچھی گرپ ہے۔ سو حسن، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے، آپ بہت بزی رہتے ہیں ان دنوں۔ سو فرسٹ آف آل ویری تھینکفل ٹو یو۔ اور آپ کی طرف میں پڑھانا چاہوں گا کوشچن، اور بڑا اس کو اوپنلی ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ خود بھی ایجوکیشنلسٹ ہیں، اور جو بھی ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ طالبان کی جو ٹرم ہے، یہ ٹرم بہت فیمس ہو گئی ہے، اور اس ٹرم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے روز گوگل پہ بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے کہ طالبان کا مطلب کیا ہے، طالبان کیسے وجود میں آئے، ان کا بیسیکلی جو ہے وہ کہاں سے ان کا سٹارٹ ہوا۔ سو وہی میں اوپن اینڈڈ کوشچن آپ کی طرف تھرو کرنا چاہوں گا کہ کیوں آپ ذرا ہمارے ایک نیشن کو بتائیے، اور ذرا اس کے اوپر کیا انالیسس آپ دینا چاہیں گے کہ یہ طالبان کی ٹرم کہاں سے آئی، یہ اتنے وائرل کیوں ہو گئے، اور یہ سب کیسے ہمارے جو ہمارا سرکل ہے جتنا بھی، اور اس سب میں طالبان کی ٹرم اتنی وائرل ہو چکی۔ جی سر، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا۔ تو طالبان کی جو ٹرم ہے یہ کیسے وجود پہ آئی، اس کے لیے ہمیں افغانستان کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا۔ تو افغانستان کی ہسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی ہسٹری وار سے بڑی پڑی ہے، اور افغانستان کو گریو یارڈ آف دا امپائرز بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کبھی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں رہی، یہاں پہ جنگیں ہی ہوتی رہیں۔ تو یہاں پہ 3 سپر پاورز، برٹن اور سوویت یونینس اور ابھی USA آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا، تو ان کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے۔ تو طالبان کی ہسٹری میں اب میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، صرف یہ جو ہماری ہسٹری 1979 میں جب سوویٹس نے افغانستان پہ اٹیک کیا، تو وہاں پہ ان کا ایک مقصد تھا، وہاں پہ ان کی جو کمیونسٹ حکومت تھی اس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک اور نیریٹو ہے، بڑا وائڈ اسپریڈ نیریٹو ہے، کہ وہ افغانستان کے بعد وہ پاکستان ان کا اگلا نشانہ تھا، تو وہ پاکستان کے تھرو گرم پانیوں تک رسائی چاہتے تھے۔ تو جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو وہاں پہ جو افغانستان کے گوریلا فائٹرز تھے انہوں نے افغانستان میں جنگ شروع کر دی سوویٹس کے خلاف۔ تو پاکستان نے دیکھا کہ یہ جنگ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا تھا۔ تو پاکستان نے بھی جو مجاہدین ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، وہاں پر افغانستان میں ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ اور جب USA نے دیکھا کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ اس زمانے میں دیکھیں گے کہ وہاں اس ٹائم پہ کولڈ وار جاری تھی، تو سوویٹس اور USA کے 2 بلاکس تھے، تو وہ دونوں آپس میں کافی ان کی رائیولری تھی۔ تو سوویٹس کا جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس میں USA بھی آ گیا، پاکستان بھی آ گیا، اور سعودی عربیہ بھی آ گیا۔ سعودی عربیہ اور جو USA ہے اس نے کہا کہ جی ہم نا آپ کو ویپنز دیں گے اور پیسہ دیں گے، اور ISI وہاں پہ اس کو کرے گی، ٹریننگ کرے گی جو مجاہدین ہیں۔ تو وہاں پہ وہ جو مجاہدین ہیں وہ لڑتے رہے آپس میں۔ تو 1989 میں وہ جنگ ختم ہو گئی، تو وہاں پہ جو افغانستان سے وہ نکل گئے، ان کو شکست ہوئی سوویٹس کو۔ تو اس کے بعد یہ جو مجاہدین سے یہ ڈفرینٹ گروپس تھے ان کے، تو یہ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ تو ان کی جو سول وار سٹارٹ ہو گئی ہے، ان میں کافی گروپس تھے، جیسے کہ برہان الدین ربانی کا گروپ تھا، اس کے بعد ایک گوریلا فائٹر احمد شاہ مسعود تھا جو بعد میں مارا گیا، اور اس کے بعد گل بدین حکمت یار تھا، اور جلال الدین حقانی جو آج کل بھی جن کے بیٹے طالبان کی حکومت میں ہیں۔ اس کے بعد ایک فریڈم فائٹر تھے رشید دوستم۔ تو یہ 4-5 جو لیڈرز تھے نا، ان کے اپنے اپنے گروپ تھے، اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو افغانستان میں کافی انریسٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد 1992 میں ایک پشاور اکارڈ بھی ہوا، اور جب پاکستان نے کہا کہ ہم نا آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں سب کی ملا کے نا، تو پاکستان نے گل بدین حکمت یار، رشید دوستم، برہان الدین ربانی، ان سب کو انوائٹ کیا کہ آپ نا ہمارے یہاں پہ آئیں اور ہم آپ کے نا معاملات کو طے کروا دیتے ہیں۔ تو پاکستان نے ایک انٹرم سیٹ اپ دیا ان کو کہ احمد شاہ مسعود ڈیفینس منسٹر ہوں گے، گل بدین حکمت یار پرائم منسٹر ہوں گے، اور برہان الدین ربانی جو ہوں گے وہ اس میں پریزیڈنٹ ہوں گے۔
تو ایک سیٹ اپ بن گیا کہ ہم نا افغانستان میں ایک سیٹ اپ بنا دیں گے پیسفلی تاکہ افغان پیپل رہ سکے. تو جب یہ سیٹ اپ بن گیا تو اس میں سے کچھ جو وار لارڈس تھے انہوں نے سیٹ اپ کو منظور نہیں کیا. تو کیونکہ سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے تو سب کہتے تھے کہ ہمیں نا سب سے بہتر پوزیشن ملے. ان کی وارز چلتی رہی تو افغانستان میں انریسٹ کریٹ ہوتی رہی. تو اب ایسا ہو گیا کہ جہاں جہاں قندھار کا ایک علیحدہ وار لارڈ بن گیا, مزار شریف کا علیحدہ بن گیا, ہرات میں علیحدہ ایک وار لارڈ بن گیا, تو اس سے افغان پیپل ہے جو ان کا سکون بڑی حد تک برباد ہو. تو ایسے ہوا کہ اب جو طالبان کیسے ایمرج ہوئے تو ان کی بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی یہ جو طالبان اسپیشلی ملا عمر ہو گیا, سراج الدین حقانی ہو گیا, اس کے بعد وہ جو ملا غوث تھا ان کا فارن منسٹر تھا وہ بعد میں مارا گیا تھا. تو یہ جو لوگ تھے یہ بیسیکلی ڈسیبل لوگ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملا عمر کی آنکھ ہے وہ مطلب نا وہ نہیں تھی, ڈسیبل تھا آنکھ سے وہ. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو طالبان کے لیڈرز تھے ان کی کسی کا بازو نہیں تھا اور کسی کی ٹانگ نہیں تھی. تو یہ جو مجاہدین کے ساتھ پہلے لڑتے رہے ہیں اب کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے یہ نہیں لڑ پا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, پاکستان اور جو افغان سرحد کے قریب جو مدرسے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈفرینٹ جو مدرسے بنائے اور وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. اسی طرح ملا عمر کا بھی ایک مدرسہ تھا. تو ملا عمر جس مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں پہ ایک بچہ اغوا ہو گیا ان کے مدرسے کا, اور وہ جو وہاں پہ قندھار کے جو وار لارڈ تھے تو انہوں نے اغوا کیا تھا. تو ملا عمر نے کہا کہ جی ہم تو یہ ہمارے مدرسے کا بچہ ہے, ہم تو اسے چھڑوائیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو طالبان تھے, جو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ تھے, جو طالب علم تھے, ان کو اکٹھا کیا اور ارد گرد کے جو مدرسے تھے ان کو بھی ایک میسج بھیجا کہ اس طرح ہمارے مدرسے کے ایک بچہ اغوا ہوا ہے تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. تو وہ سارے لوگ نا اس کے ساتھ مل کے جو مدرسے کے طالب علم تھے, اور اس کے بعد یہ وہاں پہ گئے, قندھار میں گئے, انہوں نے اٹیک کیا. تو وہ وار لارڈ کی جو آرمی تھی وہ ان کو چھوڑ کے وار لارڈ کو ان کے ساتھ مل گئی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آگے بھی بڑھتے رہے. اس کے بعد یہ جو اور بھی کچھ ڈسٹرکٹ سے ان کو میسیجز آنے شروع ہو گئے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افغانستان میں اس ٹائم پہ انریسٹ تھی. تو ڈفرینٹ جو گروپس تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور انہوں نے ڈفرینٹ جگہ پہ ناکے لگا رکھے تھے, افغانیوں سے بدلہ لیتے تھے. بالکل حسن, جیسے بھی آپ انریسٹ کی بات کر رہے ہیں, سو جیسے بھی آپ نے انریسٹ کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک دو بلاگس بہت فیمس چل رہے تھے, ایک تو سوویٹ کا, دوسری طرف جو ہے وہ یو ایس کا. سو کائنڈ آف کچھ ریلیٹیبل کوشچن میرے مائنڈ میں آیا, ایون کہ جب ہم یہاں بھی آپس میں ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی میٹس کے میرے یہ کوشچن پاپ اپ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ یہ جو ایسی طرح سے ایک افغان طالبان ہے, دوسری طرف ایک بلاک ہے ٹی ٹی پی پاکستان, تو لوگ ان دونوں کو جو ہے نا مکس اپ کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ہی ان کی طرف سے کنٹرول ہو رہا ہے, ان کا جو مین ہب ہے وہ ایک ہی ہے, یا یہ سیپریٹ بلاکس ہیں دونوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی, یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں وہ طالبان کا تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ رہ گیا تو وہ میں مکمل کر دوں. جی شور شور. تو وہ طالبان ایسا ہوا کہ جو انہوں نے وہاں پہ جو پیس کافی حد تک کریٹ کر دیا, تو وہ آگے ہرات گئے, اس کی جو وار لارڈ کی جو آرمی تھی وہ بھی طالبان کے ساتھ مل گئی. تو اس طرح وہاں پہ جو ہو گیا کافی حد تک امن کریٹ ہو گیا. تو اس طرح سے پھر طالبان کا وجود عمل میں آیا, اور اس کے بعد جو باقی جو ڈفرینٹ لوگ تھے افغانستان کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسے کے لوگ ہیں, تو انہوں نے ان کو پھر طالبان کہنا شروع ہو گیا. تو ان کے لیے پھر یہ ٹرم بن گئی کہ یہ طالبان ہے, اور اس کے بعد پھر 1996 میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی بنائی. اچھا, اب آپ کا دوسرا کویشچن ہے کہ جو پاکستان کی ٹی ٹی پی ہے اور یہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے, جسے امارت اسلامی بھی کہتے ہیں, تو بیسیکلی پاکستان میں اس بارے میں کافی کنفیوژن ہے. اکثر جو پاکستانی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان کے جو دونوں فیکشنز ہیں یہ ایک ہی چیز ہے, ٹی ٹی پی بھی ایک چیز ہے اور جو امارت اسلامی ہے تحریک طالبان افغانستان وہ بھی ایک ہی چیز ہے. حالانکہ یہ دونوں ڈفرینٹ گروپس ہیں. جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ پاکستان بیسڈ ایک گروپ ہے, وزیرستان کا اور فاٹا میں مطلب یہ بیسڈ لوگ ہیں. تو یہ پاکستان میں دہشت گرد کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہیں انڈیا اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتی ہے. تو بیسیکلی یہ پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں. اور افغان جو طالبان ہیں وہ ایک اسلامی شریعت کے مطابق ایک حکومت بنانے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک بار وہ حکومت بنا چکے ہیں 1996 سے لے کر 2001 تک, اور ابھی وہ دوبارہ اسٹرگل کر کے پاور میں آ گئے ہیں. تو ان کے ایم اور ان کی ایم کافی حد تک مختلف ہے, اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کی ٹی ٹی پی ہیں ہم اس کو اپنے سے خود مطلب اپنے سے الگ کرتے ہیں, ان کی شناخت علیحدہ ہے اور ان کی شناخت علیحدہ ہے. تو یہ کنفیوژن بھی اب دور ہو جانی چاہیے. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا الیبریٹ کیا, آئی ایم شیور میں بھی بہت کلیئر ہو گیا ہوں کہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ کیسے آپس میں ریلیٹیبل ہیں.
اچھا حسن یہ بتائیے گا کہ یہ جو 15 اگست 2021 کا جو بڑی ایک یادگار ڈیٹ سمجھی جا رہی ہے اراؤنڈ دا گلوب، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جس میں پراپر جو ہمارے پاس 9/11 کا جو واقعہ ہے اس نے ڈائریکشن ہی اپنی چینج کر لیا، وہ 360 کے اینگل پہ پوری دنیا نے اس کو جو ہے دیکھا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پوسٹ 9/11 جو گورنمنٹ تھی طالبان کی، اور ابھی آج کا جو کنٹمپریری گورنمنٹ جو بھی بن رہی ہے، ابھی فل اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی، ورکنگ میں ایسا ابھی آئی نہیں، بٹ ان کے نیمز اناؤنس ہو چکے ہیں اور کسی حد تک ان کے آفیسز بھی فنکشنل ہو گئے ہیں. سو آپ ان دونوں گورنمنٹس میں کیسے آپ جو ہے اس میں ریلیٹ کریں گے، ان میں کیا ڈفرنس سمجھتے ہیں آپ؟ سر جی بیسیکلی جو آج کے طالبان ہیں وہ تو بہت سمارٹ ہو چکے ہیں. تو جو پہلے طالبان تھے 1996 میں جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، تو بیسیکلی وہ مدرسوں میں کے پڑھے لوگ تھے، تو ان کو زیادہ دنیا کے بارے میں علم نہیں تھا. تو جب وہ گورنمنٹ ان کی بنی ہے تو ان پہ دنیا نے ان کو ریکگنیشن نہیں دی. ایک پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE، یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ ریکگنائز کیا. اور باقی دنیا کے تحفظات تھے کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اس کے بعد پھر جو شرعی سزائیں دیتے تھے یہ، اور انہوں نے بین لگا دیا تھا عورتوں کے یا لڑکیوں کے اسکول جانے پہ اور عورتوں کے باہر نکلنے پہ. تو اس ٹائم پہ تو کافی یہ جو نا ایکسٹریمسٹ ایک فیکشن تھا. لیکن جو ابھی کے طالبان ہیں یہ کافی ماڈریٹ ہیں، ان میں کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ابھی کے طالبان ہیں یہ کافی اسمارٹ ہیں اور پہلے سے کافی بہتر ہیں. مطلب ان کو سیاسی سمجھ بوجھ ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈپلومیٹک ٹاکس کی ہیں USA کے ساتھ قطر میں، اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے ساتھ، باقی دنیا کو بھی جی اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. اور یہ ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم وومن کو بھی رائٹس دیں گے، اور ہم طالبان جو افغانستان کی اقتصادی ترقی بھی چاہتے ہیں. تو یہ جو طالبان ہیں یہ کافی ڈفرینٹ ہے. مطلب میں تو ان کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کروں گا کہ اب والے طالبان کافی اسمارٹ ہو گئے ہیں پہلے طالبان سے. بالکل. سو آپ کیا سمجھتے ہیں حسن، جو آپ کی بقول جو اسمارٹ طالبان ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کیسے رہیں گے؟ مطلب کچھ پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان کی طرف وہی جو پرانے ایشوز چلتے آ رہے ہیں 20 سالوں سے اور ایز ویسے ہی چلیں گے؟ کچھ سمجھتے ہیں کچھ تبدیلی آنے جا رہی ہے افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں بھی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان طالبان کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس سے آبویسلی پاکستان کو تو ضرور فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے جو گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی اور امراللہ صالح کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسپانسر کرتے تھے ٹیررزم کو پاکستان کے لیے، وہ ٹیررسٹ کو فنڈنگ بھی کرتے تھے. اور ہندوستان کا بڑا گڑھ تھا افغانستان، تو وہاں پہ جو اشرف غنی اور امراللہ صالح ہیں بیسیکلی یہ الائز تھے انڈیا کی. تو یہ ابھی ان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جو طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس سے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو انڈیا نے کافی حد تک اپنے آپ کو وہاں پہ افغانستان میں مضبوط کر لیا تھا، ایون دیٹ کہ انڈیا کے وہاں پہ 4 قونصلیٹس تھے تو ڈفرینٹ سٹیز میں، تو وہاں سے وہ اسپانسر کرتے تھے ٹیررزم کو. اور اس کے علاوہ وہ فنڈنگ دیتے تھے اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے تھرو ڈفرینٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو. تو اس سے بڑا پاکستان میں دہشت گردی پھیلتی تھی. ابھی افغان جو طالبان ہیں ان کا جو ذبیح اللہ مجاہد ہے، ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ جو ہم طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتی تھی ان کو ہم پریونٹ کریں گے. مطلب پاکستان میں کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں ہونے. اور اس سے پہلے جو 1996 میں گورنمنٹ بنی تھی اس کی ایک ایگزامپل بھی لیتے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم کافی حد تک فائدہ ہوا طالبان کی گورنمنٹ سے. پاکستان کی جو پالیسیز تھی وہی طالبان اپناتے تھے. پاکستان کی جو ISI انہیں گائیڈ کرتی تھی تو وہ انہی پالیسیز پہ عمل کرتے تھے. تو آبویسلی پاکستان کو ضرور فائدہ ہوگا. بالکل، وش آل دا بیسٹ. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہو. جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ امن کی طرف آپ نے بات کی، پاکستان کے امن کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امن کی رائے ہے یہ مشعل افغانستان میں بھی جائے؟ کیونکہ آپ جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ افغانستان میں بھی انریسٹ رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ دس انریسٹ از گوئنگ ٹو بی ٹوورڈز ارسٹ، اور حالات جو ہیں کچھ پرامن جائیں گے افغانستان میں بھی نئی گورنمنٹ کے آنے؟ جی سر بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو گورنمنٹ بنی ہے نئی طالبان کی اس سے آبویسلی امن تو آئے گا. کیونکہ ہمارے پاس جو ان کے پچھلے دور کی ایگزامپلز ہیں تو ان کی جو ساری دنیا نے ان کو ریکگنائز کیا ہے کہ جو طالبان کا پہلا دور تھا 1996 سے لے کے 2001 تک، تو وہ ایسا دور تھا کہ وہاں پہ ایسے امن ہو گیا تھا کہ میں ایک ISI کے سابق چیف کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ عورت اگر اپنا زیور پہن کے سارا دن بھی گھومتی رہے بازاروں میں تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. کیونکہ طالبان جو تھے امیجیٹ سزائیں دیتے تھے، یہ چوری پہ ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی قتل ہو گیا تو یہ گردن اڑا دیتے تھے. تو ان کا جو 1996 والا دور تھا تو تب کافی حد تک پیس ریسٹور ہو گیا.
حالانکہ طالبان میں افغانستان میں زیادہ تر پیس رہا نہیں ہے. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سول وار ہی ہوتی رہی ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ وار لارڈس کی ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے افغانستان میں امن بڑی مشکل ہوتا ہے امن لانا. لیکن طالبان اپنے پچھلے دور میں بھی امن لے کے آئے ہیں اور اس بار بھی میں یقین یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس بار بھی امن آئے گا. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ جو نارتھرن الائنس ہے جو طالبان کے خلاف لڑتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے انریسٹ رہی ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے. اس کا جو احمد شاہ مسعود تھا ایک ہیڈ تھا اس کا تو وہ بھی مارا جا چکا ہے. اس کے بعد رشید دوستم تھا وہ بھی بھاگ چکا ہے. تو اس کے بعد طالبان کا کنٹرول پورے افغانستان پہ ہو چکا ہے. ایک جو ویلی تھی پنجشیر ویلی آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا پچھلے دنوں وہ کافی نیوز میں آپ رہی ہے. تو اس میں ایک فیکشن تھا جو طالبان کے خلاف اپوز کر رہا تھا تو طالبان نے وہاں بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو افغانستان کے جو حالات ہیں جیسے یہ طالبان نے ٹوٹلی کمپلیٹ مطلب ایک وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے تو حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پہ امن بھی ہوگا اور وہاں پہ یہ اسلامی حکومت بنانے کے لیے بھی کامیاب ہو جائیں گے جو آنے والے اسلامی کنٹریز کے لیے جو ان کے لیے ایک ایکسپیرینس ہو. چلیں بالکل دیکھتے ہیں کہ طالبان یہ امن قائم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہ صرف اپنی ٹیریٹری میں بلکہ اس سے پوری دنیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے. اچھا حسن مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے علاقے میں تب تو یہ لوگ جسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندوق سے لڑائی لڑ رہے تھے جو ایک ریئل فائٹ ہوتی ہے جو ہم لوگ ایک ریئل ٹائم یوز کرتے ہیں. سو اب جو اصل لڑائی آئی ہے وہ ہے ڈپلومیٹک. سو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو نئی گورنمنٹ ہے یہ ڈپلومیٹیکلی کتنی اسٹرانگ ہو پائے گی؟ کیا ان کے جو ہے ریلیشنز دیگر دنیا کے ساتھ وہ اس طرح سے ہوں گے تجارت میں فائنینشلی اتنے اسٹرانگ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ان کی کوارڈینیشن نہ رہی باقی ممالک کے ساتھ تو آبویسلی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈکلائن کا شکار ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا بھی ان کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرے گی کہ تاکہ یہ واپس گرو اپ کر جائیں اپنی اصل پوزیشن کی طرف؟ سر ڈپلومیٹک جو ان کی سپورٹ ہے وہ بیس کرتی ہے ان کی ڈلیوری پہ ان کی گورنمنٹ ڈلیوری پہ یہ کیسے ہیومن رائٹس وائلیشن تو نہیں کرتی کیونکہ یو ایس اے ہو گیا یو ایس اے کا ایک بلاک ہے دنیا میں ویسٹ بلاک کہا جاتا ہے اسے تو سارا یورپ یو ایس اے کی طرف دیکھتا ہے جب کسی ملک کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ تو یہ جو کنٹریز ہیں یہ جو ویسٹرن بلاک ہے سارا تو انہوں نے ابھی ایک شرط رکھی ہے کہ اگر طالبان ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی نہیں کرتے اس کے علاوہ وومن کو رائٹس دیتے ہیں تو ہم ڈپلومیٹیکلی انہیں ہم ریکگنائز کر لیں گے. اور اس کے بعد جو پاکستان ہے پاکستان بھی ابھی مطلب شش و پنج کا ایک پاکستان کسی معاملے میں ہے کہ افغانستان کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے تو پاکستان کا بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی جو الائی اسٹیٹس ہیں باقی سعودی عربیہ تھی جو پہلے یو اے ای تھی تو وہ بھی ابھی وہ دیکھ رہے ہیں حالات کو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کہ آیا ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں جی حالات اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو طالبان ڈفرینٹ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو اس پہ بیس کرتا ہے آگے کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے ہوں گے. تو مطلب آپ اس کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ ان کا برائٹ ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا قبل از وقت ہوگا کچھ بھی اس بارے میں. کیا سر جو ویسٹرن بلاک ہے ان کا جو ایک تو بڑا ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے تو وہ یہ بیسیکلی اسلامی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو جو ویسٹرن بلاک ہے وہ تو اسلامی شریعت کو نافذ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا بالکل بھی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو فری ڈیموکریسی ہو ہماری طرح جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں لبرل جو ہم نے عوام کو دی ہوئی ہیں فیسلٹیز ویسے کریں طالبان. لیکن طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور وہ ویسٹ سے انہوں نے کوئی آئیڈیالوجی نہیں لی. ان کا ایک اسلامک پرسپیکٹو ہے حکومت کے بارے میں. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو افغانستان میں پاکستان ہو گیا چین ہو گیا یہ جو ایسٹرن بلاک ہے رشیا ہو گیا یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے طالبان کو ریکگنائز کر لے گا اور طالبان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی بنا لے گا. مطلب یہ جو ایسٹرن بلاک ہے چائنا ہو گیا پاکستان ہو گیا اور اس کے علاوہ یو اے ای اور سعودی عربیہ بھی شاید افغانستان کو جوائن کر لیں. اور باقی جو ویسٹرن بلاک ہے سارا اس میں فرانس ہو جاتا ہے اس میں یو کے ہے اس میں امریکہ ہے اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے. انڈیا بھی بیسیکلی ان کا علاقہ ہے. تو وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کو جوائن نہیں کرے گا افغانستان کو. تو دیکھیں جی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. باقی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ڈلیوری پہ ہے کہ یہ جو ڈلیوری کیسی ہے ان کی گورنمنٹ کی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ کیسا ہوگا. جی بالکل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور فیوچر کو ہم رائٹ ناؤ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ٹوٹلی انپریڈکٹیبل سچویشن اس وقت چل رہی ہے افغانستان میں اور اراؤنڈ دا گلوب.
اور ہر ایک ملک کی نظریں اس افغانستان کی نئی گورنمنٹ کی طرف جمی ہوئی ہیں. بہت شکریہ حسن, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ایچ آر نیوز کے لیے. سو ہم آج کا پروگرام یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے اس بات کے ساتھ کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں, جیسے حسن نے بتایا کہ وہ بہت ماڈرن طالبان ہو چکے ہیں, ان کو ان طالبان سے پوسٹ 9/11 طالبان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی صورت. اور آخر میں جو ایک اور بات بھی کی حسن نے کہ اب پاکستان افغانستان ریلیشن بہت ایک امپورٹنٹ ایشو بن چکا ہے, ناٹ ایز سچ این ایشو, بلکہ لوگوں کی نظریں ہیں نہ صرف پاکستان کی عوام کی بھی اور دیگر لوگ ممالک کے لوگ بھی پاکستان افغانستان کے تعلقات کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں. سو آج کا پروگرام یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ حسن, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اپنے میزبان فیضان اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.